الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ ایک دوست نے فرمائش کی تھی کہ سارا دن ہم کام کرتے ہیں تو کوئی وقت نہیں ملتا ہمیں وظیفہ کرنے کا، اور ہماری یہ ایک جائز خواہش ہے کہ یہ بھی پوری ہو جائے۔ تو آج کا وظیفہ ان دوستوں کی نظر ہے کہ بس رات کو صرف 41 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں۔ یہ کسی کو اپنی محبت میں دیوانہ کرنے کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور قرآنی عمل ہے۔ الحمدللہ جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل اجازت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ناجائز کے لیے کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ وظیفہ جائز مقصد کے لیے ہی کیا کریں۔ اور جائز مقصد سے کیا مراد؟ مثال کے طور پر آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر بیوی روٹھی ہوئی ہے اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی بیوی سے میاں روٹھا ہوا ہے اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ماں باپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے دل میں ہماری محبت بیٹھ جائے، یا پھر بہن بھائیوں کے دل میں محبت بیٹھ جائے، یا پھر گھر کے اندر نا اتفاقیاں وہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی خاص قریبی رشتہ دار جو اپنا ہے، روٹھا ہوا ہے، دور ہے، آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بس اس صورت کو سوتے وقت 41 مرتبہ پڑھ کر آپ سو جائیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اپنی کتب کے اندر کہ جس کتب کے اندر اس وظائف کو تحریر فرمایا گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اتنا مجرب ترین وظیفہ ہے، اور میں نے ایک آدمی سے بھی سنا تھا، وہ بندہ عامل تھا، تو مجھے اس نے ایسے باتیں چلتی اس نے بھی مجھے کہا کہ یار یہ ایک ایسا مجرب شدہ عمل ہے نا کہ میں خود بھی اس کو آزما چکا ہوں کہ یہ انسان کوئی پڑھ کر خود سو جائے، جس کے لیے پڑھا ہے اس کو نیند نہیں آئے گی۔ یہ اتنا مجرب اور کمال اور طاقتور وظیفہ ہے۔ کوشش کریں کہ جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہیں کریں، اور اس کو کرنے کے لیے بھی چند شرائط ہیں۔ ان شرائط پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر شرائط پر آپ عمل نہیں کریں گے، آپ ایسے وظیفے کو کریں گے، ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا مسئلہ بن گیا پھر کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں کہ جائز مقصد کے لیے کیا کریں اور جائز طریقے سے کریں، ان شرائط پر عمل لازمی کریں۔ نہیں کریں گے یا کوئی شرط چھوڑ دیں گے یا پھر ناغہ کر دیں گے، کرتے کرتے پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ رجت کا آخری حل میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ملے گا۔ اگر آپ کے ساتھ رجت کا معاملہ ہے تو پھر آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ آپ فائدہ پائیں گے، انشاءاللہ العزیز۔ تو کوشش فرمائیں، اس وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے ہر حال میں۔ نماز دوستو ویسے بھی دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یار امتی ہو کر نماز نہ پڑھے، جب نماز کوئی لوگ نہیں پڑھتے، حقیقت بات ہے نحوست اتنی پھیلتی ہے، گھروں کے اندر بھی نحوستیں ہوتی ہیں، اور اس کے اپنے اوپر پھر اتنی نحوست ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو کام پورا نہیں ہوتا۔ یار جب آپ رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، گناہوں کی نحوستیں سر پہ بیٹھ جاتی ہیں، پھر بھاگتے ہیں پیروں کی طرف، یار پیر صاحب مجھے کوئی وظیفہ دے، پیر صاحب مجھے کوئی جناب علی کوئی تویز دے، پیر صاحب یہ کر دیں، پیر صاحب پیر صاحب جو منہ سے نکالتے جائیں گے پورا کرتے جائیں گے، مال کا بھی نقصان اور اپنا کیوں نہ ہو۔ یار رب کی بارگاہ میں خود ہی جھک جائیں، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ کوشش فرمائیں یار،
اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ جتنا تم رب کی بارگاہ میں جھکتے جاؤ گے انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہوتی جائے گی، زندگی کے مسائل حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے۔ دوستو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے ویسے بڑے فائدے ہیں۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم رزق میں اضافہ فرماتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے کا جناب علی رزق کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور دل کا سکون بھی مولا کریم عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے، فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت انسان جو کرتا ہے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد قرآن کریم کی جب انسان تلاوت کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، سارا دن۔ اور اس کے جناب وقت گزارنے میں آسانی ہوتی ہے، کاموں میں آسانی ہوتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کر لیں، لازمی، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہو صدقہ لازمی کریں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ بڑے عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ حقیقت بات ہے کہ جو اپنا صدقہ دے کر ہی اپنی مشکلات دور ہو جاتی ہیں ان کی۔ کوشش فرمائیں یار رب کے راستے پہ تھوڑا سا خرچ لازمی کر دیا کریں، ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر مسجد کہیں محلے کے اندر زیر تعمیر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، یہ دین کی اشاعت کے ادارے ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر آپ کا لگا ہوا پیسہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار یہاں دارالعلوم تحفظ اسلام زیر تعمیر ہے الحمدللہ، دوبارہ پھر ہم نے کام شروع کیا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں کہ ایک دین کے طلباء کی ایک درسگاہ ہے جو زیر تعمیر ہو رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار جتنا ہو سکے، لازمی نہیں کہ لاکھوں روپے، اب جتنا ہو سکے اخلاص نیت سے 1 روپیہ کیوں نہ انسان رب کے راستے پہ خرچ کر دے، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اس کو قبول فرما لے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، یو بی ایل بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائیں اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ اس وظیفہ کو زیادہ سے زیادہ جناب علی 21 دن اور تھوڑے سے تھوڑا 3 دن، ان دنوں کے اندر جتنا زیادہ آپ بڑھاتے جائیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوتا جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد جس وقت آپ کا سونے کا وقت ہو کہ آپ دیکھیں گے یار عشاء کی نماز پڑھ کر میں نے جو اور کام کرنے تھے وہ کر ڈالیں، اب میرے سونے کا ٹائم ہو چکا ہے، سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر آپ بستر پہ جا کر بیٹھ جائیں، اگرچہ آپ چارپائی پہ سوتے ہیں، بیڈ پر سوتے ہیں یا پھر نیچے کو سونے کا اہتمام کیا ہوا ہے، جس وقت آپ بستر کے اندر بیٹھ جائیں پھر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر
پھر 41 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 41 مرتبہ پڑھنی، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تصور میں دم کر دیں، جس شخص کے لیے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں یہ ایک ایسا کڑاکے دار وظیفہ ہے کہ آپ پڑھ کر سو جائیں گے، اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اتنا مجرب اور طاقتور قرآنی وظیفہ ہے الحمدللہ۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ کریں، انشاءاللہ دوسرے دن آپ اس کا کرشمہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ محبت کا کمال اور مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ صرف رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز اس کے کرشمے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ رات کو سونے سے پہلے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ ہماری جو لانگ ویڈیو ہوتی ہے، لانگ ویڈیو کے اندر جو شرائط کے ساتھ ہم وظیفہ بتاتے ہیں الحمدللہ بہت ہی مجرب وظائف، اور وہ وظائف بہت انتہا درجہ فائدہ دیتے ہیں، بہت انتہا درجہ۔ اور دوسری بات دوستوں سے میں کرنا چاہوں کہ الحمدللہ ہم نے تحفظ اسلام آن لائن اکیڈمی کا آغاز کیا ہے، جس میں حرام حلال کے مسائل، قرآن کی تعلیم، ترجمہ تفسیر، درس نظامی الحمدللہ تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی میں پڑھایا جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں جتنا ہو سکتا ہے، اور آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ نمبر کہ جس پہ جن حضرات نے داخلہ لینا ہو تو وہ اس نمبر پر ہی رابطہ فرمائیں۔ تو یہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر پھر جیسے ہی آپ بستر پہ جائیں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تصور میں دم کر کے آپ سو جائیں۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ سو جائیں گے، جس کے لیے پڑھا ہے اس کو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔